گھر سے سونے کے کڑے غائب ہوئے تو ساس نے بنا سوچے سمجھے پولیس بلا کر مجھے حوالات میں بند کروا دیا۔ میں اپنی بے گناہی کی دہائی دیتی رہی۔ 2 دن بعد جب ساس اپنی لاڈلی بیٹی کے کمرے میں گئیں تو انہیں اس کے تکیے کے نیچے وہی کڑے ملے اور ساتھ ایک اسپتال کی پرچی بھی تھی، جس سے پتہ چلا کہ ان کی کنواری بیٹی تو میں آنکھوں میں آنسو لیے حوالات کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میری زندگی کا سب سے کٹھن دن تھا۔ آج مجھے شدت سے رونا آ رہا تھا۔ ایک لڑکی جس کے لیے سب کچھ، اس کا شوہر، اس کی ساس، اس کا گھر ہوتا ہے، آج وہ لڑکی ان تمام نعمتوں سے نفرت کر رہی تھی۔ میں نے غصے سے سر جھٹکا تھا اور آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں اپنی بے گناہی کس کو ثابت کروں۔ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی، لیکن میری ساس نے بلا مقصد مجھ پر سونے کے کڑے کی چوریوں کا الزام لگا دیا۔ میں جب چیخ چیخ کر ان کو بتانے لگی کہ میں نے چوری نہیں کی، تب میرے شوہر نے میرے ساتھ دینے کے بجائے اپنی ماں کا ساتھ دیا تھا اور اسی پل پولیس کو فون کر لیا گیا۔ میں روتی رہ گئی، لیکن ان لوگوں کو میری حالت پر رحم نہیں آیا تھا اور مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو زبردستی مجھے پولیس اسٹیشن لے آئے تھے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے پورے 3 گھنٹے بیت گئے تھے، اس بند کمرے میں بیٹھے ہوئے۔ مجھے اب پتہ نہیں دل نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک اچھے گھر کی بیٹی جس نے کبھی ایسی جگہوں سے گزرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، آج اسے اس جگہ پر بند کر دیا گیا تھا، ایک مجرم کی مانند۔ کافی دیر تک میں روتی رہی اور اب روتے روتے لیٹ گئی تھی۔ میری کمر بالکل تختہ بن چکی تھی، درد کے مارے میری جان نکل رہی تھی۔ میں ابھی تکلیف میں ہی تھی جب اچانک ایک حوالدار نے آ کر زور سے سلاخوں پر ڈنڈا مارا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ارے او لڑکی، یہاں پر لیٹنے کی اجازت نہیں ہے، رات کو ہی لیٹنا، بیٹھ جاؤ ورنہ ابھی کے ابھی تمہیں باورچی خانے میں لے جاؤں گا اور سارے برتن تم سے ہی دھلواؤں گا، سیدھی بیٹھو۔ اس کی بات سن کر میں فوراً ہی بیٹھ گئی تھی۔ کام کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہاں کیسا نظام ہوگا، کیسے برتن ہوں گے، کس طرح کے لوگ ہوں گے، ایسے کسی بھی معاملات کو فیس کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں ابھی بیٹھی ہی تھی کہ جب ایک اور دوسرا آدمی آیا تھا اور اس حوالدار کے کان میں کچھ کہنے لگا، جبکہ کچھ دیر بعد وہ سر ہلا کر میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، باہر آؤ، تمہاری ملاقات آئی ہے، جو کام تم نے کیا ہے اتنی جلدی رہائی نہیں ملے گی، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ چور کہیں کہ ساس کی کنگن چرا لیے، آج کے دور کی لڑکیاں بالکل عقل ہی نہیں رکھتی، ایک وقت بعد وہ کنگن تمہیں ہی مل جانے تھے، ساس کون سا تمہاری سدا زندہ رہتی۔ جبکہ اس آدمی کی بات سن کر میں فوراً بولی، میں نے کوئی چوری نہیں کی، اللہ ان کی حیاتی دے، میں کیوں ان کے مرنے کی دعا کروں گی، صرف سونے کے کنگن حاصل کرنے کے لیے الٹی بات مت کرو۔ جبکہ وہ فوراً بولا، 2 لاٹھی لگاؤں گا، دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ آواز نہیں آئی تمہاری، باہر آؤ۔ میں فوراً ہی اسے چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل آئی۔ وہ مجھے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا جو شاید حوالات کے مجرموں کی ملاقات کا بنایا گیا۔ میں اندر داخل ہوئی، سامنے میرا بھائی بیٹھا تھا، جسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں فوراً تڑپ کر اس کی طرف بڑھی تھی اور گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ میرے سر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، پریشان نہ ہو، میرے وکیل سے بات کی ہے، وہ تمہاری بیل کروا دے گا، تم ڈرو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی، بھائی، میں نے ان کے کنگن چوری نہیں کیے، یہ مجھ پر الزام لگایا جا رہا ہے، اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے، آپ لوگوں نے مجھے زیور چڑھایا تھا، سلیم نے منہ دکھائی میں مجھے پورا سونے کا سیٹ دیا تھا، میں اپنی ساس کے کنگن کیوں چوری کروں گی، آپ خود بتائیں۔ جبکہ میرے بھائی میرے آنسو صاف کر کے بولے، نہیں چندا، ایسے نہیں روتے، حوصلہ کرو، اگر تم ہمت نہیں کرو گی، حوصلہ نہیں کرو گی تو کس طرح یہاں رہو گے، کچھ دن تمہیں یہاں ٹھہرنا پڑے گا، بیل ہونے پر میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، یہ چوری کا کیس ہے۔ میں فوراً بولی، بھائی آپ بات کریں میری ساس سے، وہ اس FIR کو واپس لے لیں، آپ نے جو سونے کا سیٹ مجھے دیا ہے، مجھے اس سے بیچ کر ان کو ویسے ہی کنگن دے دوں گی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھٹن ہو رہی ہے، اکیلے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میری بات سن کر میرے بھائی بولے، اگر تم نے چوری نہیں کی ہے تو بلا وجہ خود پر الزام کیوں لے رہی ہو، میں نے بہت محنت سے تمہارے لیے وہ سونے کا سیٹ بنایا تھا، تم ایسے کیسے کسی کو بھی اپنا مال دے سکتی ہو۔ میں روتے ہوئے بولی، لیکن میں کیا کروں، مجھ سے یہاں نہیں رہا جاتا، ایک عورت ہوں، کیسے اس حوالات میں رہ سکتی ہوں، آپ خود سوچیں۔ جبکہ وہ میرے چہرے کو تھامتے ہوئے بولے، ہمت کرو، تم بہت بہادر ہو،
زندگی میں ہمیشہ خود محنت کی ہے، خود کمایا ہے۔ آج سکون کی زندگی آئی ہے تو کچھ نہ کچھ آزمائش ضرور آتی ہے، اس لیے اتنی جلدی ہار مت مانو اور اپنا سونے کا سیٹ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کر رہا ہوں سب کچھ، میں یہاں صرف تمہیں حوصلہ دینے ہی آیا تھا۔ تمہیں حوصلے سے رہنا ہوگا اور کسی بھی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ میں سلیم سے بات کر رہا ہوں لیکن میرا کانٹیکٹ صحیح سے نہیں ہو پا رہا۔ تمہاری ساس ہمیں گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہی، خود سامنے نہیں آ رہی، اس لیے ہم مجبور ہیں، ورنہ اب تک معاملہ حل ہو چکا ہوتا۔ جبکہ میں اب خاموش ہو گئی تھی۔ ایک حد تک وہ بھی بالکل ٹھیک بول رہے تھے۔ کہیں نہ کہیں اس معاملے کے بعد مجھے معلوم تھا کہ میری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی۔ اگر اس مشکل وقت میں مجھے ایک سونے کے سیٹ کی ضرورت پڑی تب میں کیا کروں گی؟ یہ طے تھا، میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، جس انسان کو میری قدر ہی نہیں تھی، جس انسان کے پاس میرے لیے محبت ہی نہیں تھی۔ میں ایسے انسان کے ساتھ کیوں رہوں؟ اسی سوچ کے تحت میں نے خاموشی سے سر ہاں میں ہلایا تھا اور بھائی سے صورتحال کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آخر آپ کس طرح معاملے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ اگر میری ساس آپ لوگوں سے مل ہی نہیں رہی، آپ لوگ اس معاملے کا حل کیسے کریں گے؟ جب تک وہ اپنی FIR واپس نہیں لے لیتی میں یہاں سے نہیں نکل پاؤں گی۔ میری بات سن کر میرے بھائی بولے، تمہاری ساس شاید کچھ چھپا رہی ہے اور تمہارا بھائی بھی، اس لیے وہ مجھ سے یا کسی بھی شخص سے نہیں ملنا چاہتا۔ لیکن کب تک چھپتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن انہیں ہم سے سامنا کرنا پڑے گا۔ بھائی مزید کچھ کہتے جب اسی حوالدار نے دوبارہ دروازہ زور سے بجایا تھا اور بلند آواز میں بولا، ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ دونوں آ جائیں۔ میں روتے ہوئے بلکتی ہوئی آواز میں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک لیڈی کانسٹیبل آئی اور مجھے لے کر چلی گئی اور واپس حوالات میں بند کر دیا۔ میں اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاید میں نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس لیے میری برداشت ٹوٹ گئی تھی۔ کافی دیر رونے کے بعد اچانک مجھے اپنے وجود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، تقریباً 20 یا 22 سال کی۔ وہ کافی کم عمر تھی۔ کچھ دیر میں اسے دیکھتی رہی اور پھر کسی خیال کے تحت قدم با قدم چلتی ہوئی اس کے پاس آئی تھی۔ دھیمی آواز میں بولی، تم یہاں کب آئی؟ جب میں یہاں سے گئی تھی تم یہاں پر نہیں تھی، پھر یہاں کیسے آئی؟ کیا غلطی کی ہے تم نے؟ میرے سوال کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے گھٹنوں میں سر چھپائے گئی تھی۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی، آخر یہ عورت کون ہے؟ مگر حوالدار کے اچانک سلاخوں پر ڈنڈا مارنے کے باعث میں گھبرا کر اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئی۔ صبح 10 بجے سے مجھے اس حوالات میں قید کیا گیا تھا اور اب شام کے 7 بج چکے تھے۔ میں نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب اچانک کسی حوالدار نے کھانا دیا تھا اور بولے، تمہارے بھائی پیسے دے کر گیا ہے، جو بھی کھانا ملا ہے اب کھا لو، اور اگر انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ لڑکی کو بھی دینا چاہتی ہو تو دے دینا، ورنہ تم پر زور زبردستی نہیں ہے، یہ تمہارا ہی کھانا ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے سر ہاں میں ہلایا اور کھانا لیے اس لڑکی کے پاس آ گئی۔ اکیلے بیٹھے بیٹھے میں اب تھک چکی تھی۔ میں کسی سے بات کر کے اپنے دل کو بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی ہی نہیں تھی کہ اس لڑکی سے بات کر کے میں کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہوں۔ میں اس کے برابر میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ کا تھام چکی تھی اور نرمی سے بولی، دیکھو صبح سے میں یہاں قید ہوں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تم بھوکی مر جاؤ گی، تم روتی رہ جاؤ گی، انہیں کوئی غرض نہیں ہے، یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں، تمہیں یہاں بند کر کے تمہاری نگرانی کی جائے گی اور تم اپنی فکر خود کرو۔ یہ کھانا آیا ہے، میرے بھائی دے کر گئے ہیں، میں تمہارے ساتھ اسے شیئر کرنا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے کچھ کھا لو، کھانا کافی زیادہ ہے۔ میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ لڑکی نرم آواز میں بولی، ہو سکتا ہے میں کچھ گھنٹے میں یہاں سے نکل جاؤں، لیکن آپ کو پوری رات اگلا دن یہیں گزارنا ہے، بہتر ہے آپ اپنا کھانا بچا کر رکھیں، یہ آپ کے کام آئے گا، آپ سب سکون سے کھا لیں، مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی کھانا کھایا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بری طرح چونک گئی تھی۔ اچانک اس کو کیسے پتا کہ میں یہی رات گزارنے والی ہوں، اگلا دن گزارنے والی ہوں، اور اسے کیسے پتا کہ یہ کچھ دیر میں نکل جائے گی؟ دماغ میں کئی طرح کے سوالات ایک دم جمع ہو گئے تھے۔ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی حوالدار نے سلاخوں پر ڈنڈا مارا تھا اور بلند آواز میں بولے، الگ ہو کر بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے کھانا شیئر کرنے کی، اگر اس لڑکی کا آئے گا تو اسے بھی مل جائے گا، تم اپنا کھانا کھاؤ۔ حوالدار کی بات سن کر میں فوراً کھڑی ہوئی تھی اور جلدی سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔
भूख शदीद थी, इसलिए मैं बिना दूसरी बात बोले खाना शुरू कर चुकी थी। वक्त की रफ्तार न कभी थमी थी और न थम पाएगी। रात कतरा कतरा करके पिघलने शुरू हो गई। हवलदार ने लेटने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन वो लड़की जो मेरे बाद आई थी वो नहीं लेटी थी, बल्कि खामोशी से सर घुटनों में छुपाए रोना शुरू कर दिया। मुझे अब इसके रोने की सी कैफियत होने लगी। कहने को मैं भी काफ़ी देर से रो रही थी, लेकिन इसका रोना मुझे बुरा लग रहा था। मैं अब खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई और कुछ सोच कर इसके पास गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वो धीमी आवाज़ में बोली, मेरे साथ यहाँ से भागना चाहती हो? मैं तुम्हें यहाँ से। बात आसान निकली और निकाल दूंगी और बोली कि इसके बाद सुनकर मैं फ़ौरन बोली, यानी तुम जेल तोड़ने की बात कर रही हो? इसने सर हाँ में हिलाया था। मैं बोली, नहीं, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी। कल तक मेरे भाई मेरी बेल करवा देंगे। हो सकता है मेरे शौहर ही आ जाएं, उन्हें मेरे बेगुनाही का एहसास हो जाए। मेरी बात सुनकर वो लड़की बोली, आप रोती रह जाएंगी, लेकिन आपके शौहर को कभी आपका एहसास नहीं होगा। अगर हुआ, उसमें भी कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। आपको नहीं पता आपको कितनी बड़ी गेम में फंसाया गया है और मैं बिला वजह फंस गई हूँ। इसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई और बोली, तुम कौन हो? मेरे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बार बार नोट कर रही थी तुम मेरे मुतालिक ही बात कर रही हो। वो नस्फी में सर हिलाते हुए बोली, मुझे आपसे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ, आप मेरे साथ यहाँ से भागना पसंद करोगी या फिर यहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी? मैंने सर नफ़ी में हिलाया था और उसे देखते हुए बोली, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मुझे नुकसान दे। आपको जो करना है कर लें, आप कर सकती हैं, कहकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। मुझे क्या पता था कि ये लड़की इतनी शातिर है, इतनी सी देर में इतना बड़ा हंगामा करने का इरादा ले गई थी। अभी मैं लेटी ही थी कि जब वो अपनी जगह से खड़ी हुई और हवलदार से वॉशरूम जाने की इजाज़त मांगी। मैं हैरत से उसकी पुश्त देख रही थी। मुझे लगा कि शायद मजाक कर रही है, लेकिन इसके अंदाज से सिर्फ मुझे मालूम हो गया वो मुकम्मल तैयार है और मेरे हाथ पांव कांपना शुरू हो गए। मेरा दिल किया मैं फ़ौरन खड़ी होकर इसे रोक लूं, लेकिन जब इंसान अपनी कमबख्ती लाता है तो इसी तरह की हरकतें करता है। वो हवलदार के साथ वॉशरूम के लिए चली गई, जबकि मैं बिल्कुल खामोशी से लेटी हुई थी। थोड़ी देर के बाद पुलिस स्टेशन में सायरन बजने की आवाज़ आने लगी। यकीनन इसने भागने की कोशिश कर ली थी। मेरा दिल और तेज़ी से धड़कने लगा था। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गई थी। हाथ पांव कँपाना शुरू हो गए थे। कुछ ही देर बाद वो औरतें पुलिस की वर्दी पहनना मेरे सेल में दाखिल हो गई। मैं कुछ कहती इससे पहले ही एक औरत ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारते हुए बोली, तूने ही इस लड़की को भगाया है ना? हवलदार बता रहा है तुम दोनों आपस में क्या बातचीत कर रही थी। इसके बाद वो वॉशरूम के लिए भाग गई और वहाँ से भाग गई। मैं फ़ौरन रोते हुए बोली, नहीं मैम, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब कारस्तानी इसकी अपनी है। इसने मुझे पास बुलाकर यही बोला था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, तुम्हें भी साथ ले जाऊँगी, भागोगी, मेरी मदद करोगी। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं असूलों के साथ चलूँगी। जो कानून की कार्रवाई है मेरे लिए हो रही है, मैं उसकी पासदारी करूँगी। मेरे शौहर या भाई कल तक मेरी बेल करवा देंगे। मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। इसे भी समझाया था, लेकिन वो रुकी नहीं। मेरी बात सुनकर वो एक औरत और मेरी बालों को सख्ती से जकड़े हुए बोली, अगर हमें मालूम हुआ तुम्हारा हाथ उससे भगाने में था, तुम्हारी सज़ा मज़ीद बढ़ा देंगे। सब पता है सास के सोने के कंगन चोरी किए हैं, और वैसे भी तुम तो लंबी अंदाज जानोगी। बेहतर है जो कंगन तुम्हारे पास हैं वो वापस कर दो। मैं रोते हुए बोली कि मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने चोरी नहीं की। वो बिला वजह मुझ पर शक कर रही थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे भाई से पूछ लें। मैं कितनी ईमानदार इंसान हूँ। मैंने आज तक पैसों में हेरा फेरी नहीं की, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी की चीज़ नहीं उठाई। अगर किसी के पैसे मिले हैं तो मैंने फ़ौरन उससे पूछा, लेकिन कभी चोरी नहीं की। 2 दिन से मेरी और मेरी सास की बन नहीं रही थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो रहे थे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। आप अच्छी तरह जानती हैं सास और बहू कभी एक नहीं हो सकते और ना ही खुशी खुशी एक छत के नीचे रह सकते हैं। उन्होंने बस ये सब जलन और हसद में किया। मैं बेकसूर हूँ और मेरा यकीन करें, मैं एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। इन दोनों औरतों ने आपस में न जाने क्या इशारों में बात की और मेरे हवालात से निकल गई, और मैंने बेख्तियार शुक्र अदा किया, क्योंकि उनके हर अंदाज से मालूम हो रहा था कि वो मुझे
بہت بری طرح مارتی ہیں۔ اب حیرت سے اسی جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں پر تھوڑی دیر پہلے وہ لڑکی بیٹھی پلاننگ بنا رہی تھی، یعنی جب سے وہ آئی تھی وہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی۔ سیل توڑنے کا جرم بھی اب اس پر عائد ہو گیا، جس کی سزا یا جرمانہ اس کو اب ادا کرنا ہوگا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گئی، خوف کے مارے میری جان نکل رہی تھی کہ اب اس کے لیے حوالات میں مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ بس میں خیر و عافیت مکمل عزت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤں، لیکن جانتی ہی نہیں تھی کہ زندگی ہر شخص کو عزت صرف ایک دفعہ دیتی ہے۔ اگر عزت چلی گئی تو پھر انسان کے پاس عزت جیسا مقام بالکل واپس نہیں آتا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ میں بیٹھے بیٹھے کب گہری نیند میں سو گئی کچھ پتہ نہیں چلا۔ میری آنکھ سورج کی پہلی کرن پر کھلی، شور کی آوازیں آنے لگی۔ میں اب خاموشی سے بیٹھ چکی تھی جب اچانک میری نظر دائیں جانب گئی۔ وہاں پر وہی لڑکی خاموشی سے ہاتھ میں ہتھ کڑی پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے میں اپنی جگہ پر بالکل سن ہو گئی، لیکن جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں فوراً اس کی طرف بڑھی تھی اور غصے سے بولی، تمہاری وجہ سے کل ان لوگوں نے مجھے مارا ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، تم کیوں بھاگی؟ اس نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی اور نرمی سے بولی، تمہاری وجہ سے واپس آئی ہوں۔ مجھے جب معلوم ہوا کہ یہ لوگ تمہیں مار رہے ہیں اور آج صبح سے تمہاری انویسٹیگیشن دوبارہ شروع ہوگی، تمہیں اس نئے کیس میں دوبارہ پھنسایا جائے گا، میں واپس آ گئی۔ تمہیں پتہ ہے اگر میں واپس نہیں آتی، تم پر سے چوری کا الزام اگر ہٹ بھی جاتا، یہ لوگ تمہیں باہر نہیں جانے دیتے، بلکہ ایک قیدی کو بھگانے کے الزام میں تمہیں اندر کر کے رکھتے۔ اس کی بات سن کر میں پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ میں فوراً بولی، کل رات کو وہ دونوں عورتیں میری بات پر یقین کر کے چلی گئی تھیں، تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو کہ یہ بات ختم نہیں ہو سکتی بلکہ صبح دوبارہ اٹھائی جاتی؟ وہ بولی، یہاں میں پہلی بار نہیں آئی بلکہ کئی دفعہ آ چکی ہوں، کئی ایسے معاملات میں پھنس چکی ہیں جو مجھ پر بلا وجہ آئے ہیں، اور اسی دفعہ میں کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی، بس میرا احسان مانو، میں نے تمہاری مدد کی، ورنہ پیچھے سے تمہارے لیے بہت ہی تگڑی پلاننگ کی گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میرا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی باتوں میں جادو تھا، کہنے کو اس کی وجہ سے رات مجھے تھپڑ پڑا، میں چاہتی تو اپنے تھپڑ کا بدلہ لے سکتی تھی، اس کی باتیں سن سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، بس خاموشی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ پیچھے سے تمہارے لیے بہت تگڑی پلاننگ کی گئی۔ آخر کون سی پلاننگ؟ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ میری اور میری ساس کی شروع میں بہت بنتی تھی، لیکن جیسے جیسے مہینے آگے بڑھنے لگے میری ساس کو اولاد کی خواہش شدت سے لگنے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے آنگن میں بچے کھلکھلائیں اور کلکلاریاں گونجیں، لیکن ایسا موقع نہیں آیا۔ میں نے اور میرے شوہر نے بہت لڑائی کی تھا، لیکن شاید خدا کو بہت کچھ اور ہی منظور تھا۔ کوشش کے باوجود ڈاکٹر نے منع کر دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اور آپ کے شوہر مکمل صحت یاب ہیں، صرف اللہ تعالیٰ دیر کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن دن بدن اب وہ دوسری باتوں پر جھگڑنا شروع ہو گئے، کبھی کام کو لے کر، کبھی میری ماں بہن کو لے کر۔ ایک حد تک انہوں نے مجھے بدظن کر دیا، انہوں نے میری ماں بہنوں کو میرے گھر آنے سے روک دیا۔ میں اتنا پریشان ہو گئی کہ اب دل چاہتا تھا کہ اپنے سسرال کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں، لیکن کیا کرتی، شوہر کا ساتھ میرے پاس نہیں تھا، بس وہ اپنی ماں اور بہن کو ہی سمجھتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ میرا باپ نہیں ہے، اگر میں اپنی ماں اور بہن کے خلاف گیا تو دنیا میں مجھے تھو تھو کرے گی، اور مجھے خود بھی احساس ہے کہ میرے اس کے علاوہ ان کا کوئی بھی نہیں۔ وہ بالکل ٹھیک بولتے تھے، اس لیے میں کبھی بھی ان سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ نہیں کی، مگر 2 دن سے ان کا رویہ کچھ زیادہ ہی عجیب تھا۔ وہ مجھے کچن سے باہر نکال دیتی، کبھی بلا وجہ مجھ پر چیخنا شروع کر دیتی۔ ہماری لڑائی بہت ہوئی، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوئی۔ ابھی میں خاموشی سے انہی خیالوں میں گم تھی جب اس لڑکی کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی، ساس کو چھوڑ کر کسی دوسرے پر بھی الزام ڈال لینا ہو سکتا ہے تمہاری مشکل آسان ہو جائے اور تم یہاں سے نکل جاؤ، میں تھوڑی تمہیں سب کھل کر نہیں بتا سکتی، مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اپنا سر گھٹنوں میں دے چکی تھی، جبکہ میں اب اپنی نند کے حوالے سے سوچنا شروع ہو گئی۔ وہ بھی بہت عجیب لڑکی تھی، عجیب رویہ، عجیب انداز، مجھ سے جھگڑا نہیں کرتی تھی، لیکن بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ کئی دفعہ میں نے اس کے پاس بیٹھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا رویہ میرے ساتھ اتنا عجیب ہوتا تھا کہ میں خود دنگ رہ جاتی، اور ان آخری 2 دنوں میں وہ گھر پر تھی ہی نہیں۔
میں ایسے کیسے اس پر شک کر سکتی تھی؟ صبح کہیں جاتی تھی اور پھر رات تک دیر سے آتی۔ 2 دن سے وہ لگاتار یہی ہوا اور اگلے دن مجھ پر چوری کا الزام آ گیا۔ میرا دماغ کام کرنے لگا۔ کیا یہ چوری میری ننھے کی تھی؟ کیا سونے کے کنگن اس نے آگے پیچھے کیے تھے؟ میں ابھی کچھ کہتی اسی پر وہ حوالدار جو ہماری حفاظت پر تعینات تھا، اس نے ایک ٹرے اندر رکھی جس میں میرا ناشتہ تھا۔ وہ بولا، شاید ہو سکتا ہے تمہاری بیل کچھ دیر میں ہو جائے، تمہارا بھائی یہ ناشتہ دے کر گیا ہے اور وکیل وغیرہ کے ساتھ آیا تھا، تمہاری مشکل آسان ہو جائے گی، بس دعا کرو۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً ٹرے اٹھائی اور کھانا کھانا شروع کر دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اس لڑکی کی طرف نظر دوڑائی جو اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ٹرے میں ناشتہ بچا تھا، میں نے اس کی طرف بڑھا دیا تو وہ سر ہلا کر اب خاموشی سے کھانا شروع ہو گئی۔ انسان کچھ بھی کر لے لیکن کھانے سے ناراضگی بے وجہ ہوتی ہے۔ کہیں نہ کہیں مجھے اس لڑکی سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ بے شک وہ بھاگ گئی تھی لیکن میری خاطر واپس بھی آئی تھی۔ کہیں نہ کہیں رات میرے دماغ میں بھی یہ بات آتی تھی کہ یہ مدعا اتنی آسانی سے ختم ہونے والا نہیں۔ ایک قیدی بھاگا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں، اور آخری بار بیٹھ کر اس نے مجھ سے ہی بات کی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ سب مجھ پر شک کریں۔ جس طرح ان عورتوں نے آ کر مجھے تھپڑ مارا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ میرے خلاف کچھ نہ کچھ چل رہا ہے، لیکن اس کی آمد نے سب کچھ روک دیا۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ دوپہر 2 بجے اس حوالدار نے فوراً مجھے خوشخبری دی تھی کہ تمہاری بیل ہو گئی ہے، تمہارا بھائی باہر انتظار کر رہا ہے۔ میں بنا کہ اس کے پاس آ گئی تھی اور اس کا ہاتھ تھام کر بولی، اگر میرے لیے ممکن ہوا میں تمہاری بیل کروانے کی کوشش کروں گی۔ اگر باہر کسی کو پیغام وغیرہ بھیجنا ہے مجھے بتا دو، میں پہنچا دوں گی۔ جبکہ وہ سر نفی میں ہلا کر بولی، اب تم جاؤ، میں اپنا کچھ نہ کچھ کر لوں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، ایک مشورہ دوں گی، ہو سکے تو اپنے شوہر کو چھوڑ دو، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، جتنا فرعون وہ ہے اس کی شکل بھی تمہیں نہیں دیکھنی چاہیے۔ میں بنا کچھ بھی کہے کھڑی ہو گئی اور خدا حافظ بول کر نکل آئی۔ اس کی باتیں میرا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھی۔ یہ بات طے تھی کہ وہ لڑکی میرے حوالے سے بہت کچھ جانتی تھی، لیکن میرے شوہر کے بارے میں ایسا کچھ کیوں بولا تھا؟ بے شک میں انہیں اولاد نہیں دے پائی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ برا رویہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے تھے۔ اکثر ان کی ماں جب زیادہ برا رویہ رکھتی تھی تو میری طرفداری بھی کرتے تھے، لیکن اس دن پولیس کو فون کرنا اور مجھے پولیس کے حوالے کرنا یہ عام بات تھی۔ یہ بات مجھے بہت چبھی تھی اور میں نے طے کر لیا تھا کہ میں اس بات کو لے کر جھگڑا ضرور کروں گی۔ کل رات تک میرا دماغ اتنا خراب تھا کہ میں سوچتی کہ اس انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی، مگر دھیرے دھیرے جس رات گزری میں نے خود کو سمجھا لیا کہ مشکلات پر آتے ہیں لیکن اس طرح رشتے نہیں توڑے جاتے۔ مجھے حوصلہ کرنا ہی پڑے گا، لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ یہ حوصلہ میرے کیسے گلے پڑنے والا ہے۔ میں باہر آئی تو سامنے میرا بھائی کھڑا ہوا تھا۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھی تھی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ وہ میرے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا، بس خاموش ہو جاؤ۔ بتایا ہے مجھے ان لوگوں نے تم پر رات ہاتھ اٹھایا تھا کہ میں نے بہت جھگڑا کیا، اب یہاں دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولی، بھائی وہ لڑکی جو اندر ہے آپ اسے جانتے ہیں؟ انہوں نے سر نفی میں ہلایا اور بولے، بس جو بھی ہے اس کی مہربانی کہ رات اگر وہ بھاگی تھی اس نے تمہارا خیال کیا اور وہ واپس آ گئی۔ اگر وہ واپس نہیں آتی تم واقعی بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتی تھی۔ یہ لوگ تم پر ایک اور کیس درج کر کے میں پکا اندر ہی کر دیتے۔ ان کی بات سن کر میں نے سر جھٹکا تھا اور بولی، سلیم اور اس کی اماں کو کچھ بنا ان لوگوں نے الزام واپس لیا؟ وہ بولے، بہتر ہے تم ابھی اپنے سسرال جاؤ اور وہاں کے حالات دیکھو۔ یہ FIR تمہاری ساس نے ہی واپس کی ہے اور انہوں نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ میں تمہیں تمہارے سسرال میں ہی چھوڑوں۔ وہ بہت شرمندہ ہے۔ اپنے بھائی کی بات سن کر میں حیران ہوئی اور بے اختیار بولی، انہوں نے FIR واپس لے لی ہے؟ مگر وہ تو میرے خلاف تھیں، ان کا کہنا تھا کہ میں چور ہوں اور اب وہ شرمندہ ہو رہی ہیں۔ وہ بولے، تم جب جاؤ گی تو سب پتہ چل جائے گا، بھی کچھ بتانے کے قابل نہیں ہوں۔ بس دعا کرو ان لوگوں کو رب العالمین صبر عطا کرے۔ تمہاری ساس کی حالت بہت بری ہو رہی ہے، تمہارے شوہر کا حال بھی بہت خراب ہے۔ میں حیرت سے اپنے بھائی کی بات سن رہی تھی۔
آخر ایسا کیا ہوا جب دونوں ماں بیٹی اس حالات میں پہنچ گئے؟ لیکن بھائی نے کچھ بھی نہیں بتایا، بس مجھے لیے سیدھا میرے سسرال گئے۔ ان کے چہرے پر بے چینی صاف لکھی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے کچھ ہو چکا ہے۔ میں انہیں دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں، مجھے اب گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سب خیریت ہے نا؟ اور آپ ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ رب العالمین میرے سسرال والوں کو صبر عطا کرے؟ آخر ایسا کیا ہوا ہے؟ میرے پیچھے وہ بولے کہ بھی کچھ نہیں بتانا چاہ رہا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی آنکھوں سے ان کا انجام دیکھو۔ جو لوگ کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں رب العالمین ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں کرتا۔ میں تمہاری ساس اور تمہارے شوہر کے آگے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، ان کے ہاتھ آگے ہاتھ جوڑے تھے، منت سماجت کی تھی۔ وہ بے قصور ہے، میری بہن ہے، میرے خاندان کی عزت ہے۔ آپ اسے جیل میں رات نہ گزارنے دیں، آپ اسے نکال دیں، میں آپ کے پیسوں کی بھرپائی کر دوں گا۔ لیکن تمہاری ساس اور تمہارا شوہر اتنے فرعون بن گئے تھے، انہوں نے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ پھر کہتے نا، جب اللہ کے مظلوم لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو وہ پھر خاموش نہیں بیٹھتا، وہ سخت سزا دینے پر قادر ہے۔ ایک ہی رات میں ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ زندگی بھر تمہارے قدموں میں رہیں گے۔ میں تمہاری طلاق نہیں کرواؤں گا، تم اب اس کے ساتھ ہی رہنا، لیکن نیچے لگا کر، سمجھ آئی نا؟ میں اپنے بھائی کی بات سن کر بولی، مجھے بتائیں ہوا کیا ہے؟ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، حد سے زیادہ بے چینی ہو رہی ہے، پلیز۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ بولے، برا ہونے والا نہیں ہے، برا ہو چکا ہے، اور ایسا برا ہوا ہے کہ تمہاری ساس اور تمہارا شوہر بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میں اب خاموش ہو گئی۔ میرے بھائی کی باتوں سے اندازہ ہو چکا تھا کہ سسرال میں کچھ بہت ہی برا ہوا ہے، لیکن ابھی وہ نہیں بتائیں گے۔ میں نے اپنے آپ کو دماغی طور پر اچھی طرح سمجھا کر، کیسے بھی حالات ہوں مجھے سمجھداری سے رد عمل دینا ہے، بلا وجہ الٹی سیدھی حرکت نہیں کرنی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے گاڑی میرے سسرال کے گھر کے سامنے رکی تھی۔ میرے سسرال کے گھر کے سامنے کوئی لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی، شامیانہ لگا ہوا تھا، یعنی کسی کا انتقال ہو چکا تھا۔ میرا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بالکل خاموش تھا، اس کا ایسا چہرہ کہ میں خود سمجھ گئی کہ معاملہ واقعی بہت خراب ہے۔ میں ان کے ہمراہ اندر بڑھ گئی، اور جیسے ہی میں نے گھر کے اندر قدم رکھا، جیسے قدم تلے سے زمین نکل چکی ہو اور آسمان سر پر آن گرا ہو، کیونکہ سامنے ایک میت رکھی ہوئی تھی، اور وہ میت کسی اور کی نہیں بلکہ میری نند کی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ بے شک اس لڑکی سے میری کوئی اچھی بات چیت نہیں تھی، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں بیٹھے تھے، ہمارے درمیان نند اور بھابھی جیسا کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن وہ میرے ساتھ اسی گھر میں رہتی تھی، روز نظر آتی تھی۔ میرے شوہر کی بہن تھی اور وہ مر چکی تھی، وہ بھی بھری جوانی میں۔ اس کی عمر صرف 23 سال تھی، مجھ سے صرف اور صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ میں بے اختیار زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے سانس لینے میں دشواری پیدا کر دی ہو۔ میں کچھ کہتی جب اچانک میری ساس روتے ہوئے میرے پاس آئی تھی اور میرے پاؤں کو تھام کر بولی، میری بیٹی کو معاف کر دو، خدا کے لیے میری بیٹی کو معاف کر دو، وہ اس دنیا سے چلی گئی، آج اس کا حساب کتاب ہوگا، خدا کے لیے میری بیٹی کو معاف کر دو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں کچھ تمہیں نہیں بولوں گی، بلکہ تمہیں بہت پیار اور نازوں سے رکھوں گی۔ خدا تعالیٰ نے مجھے سزا دی ہے، میں نے ایک بے قصور کے ساتھ ظلم کیا، اس رب کعبہ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری کوکھ اجاڑ دی، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز میری بیٹی کو معاف کر دو۔ میں نے بے اختیار اپنے قدم پیچھے لیے اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ میں آپ کی بیٹی کو معاف کیوں کروں؟ اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایسا مت بولیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، حوصلہ کریں۔ میں پرانا سب بھول گئی۔ 2 دن کس طرح میرے عذاب میں بنے، اس سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا، کچھ ایسا کیا ہوا مجھے یاد نہیں، تو صرف یہی تھا کہ سامنے بیٹھی عورت ایک ماں ہے اور اس کی اولاد مر چکی ہے۔ مجھے اس وقت ان سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ بولی، تم جو 2 دن پولیس اسٹیشن میں رہی ہو، یہ سب اسی کی وجہ سے تھا، تم چور نہیں تھی، وہ تم پر الزام لگایا گیا تھا، یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوا، بس تم ابھی میری بیٹی کو معاف کر دو، میں تمہیں سب بتاؤں گی، تم سے دوبارہ معافی مانگوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اس کے چہرے کو تھاما تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے معاف کر دیا، آپ پریشان نہ ہو اور سب کے درمیان سے اسے مت بھولیں، خدا کے لیے مجھے گناہگار مت بنائیں۔ اور بڑی ہی اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے اپنے شوہر کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، ان کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا،
حال بے حال میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بھی میرے قدموں میں بیٹھ گئے اور روتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بے وفائی کی، لیکن خدا نے ایسا انجام دیا کہ ہمیں کہ اب اس قابل نہیں رہے کہ کسی بیٹی کے ساتھ کچھ برا کر سکے۔ مجھے اور میری ماں کو معاف کر دو، خدا کے لیے میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ کاش اگر مجھے سچائی پہلے پتہ چل جاتی تو میں کبھی تمہارے ساتھ یہ بے وفائی نہ کرتا، لیکن اب وعدہ کرتا ہوں کہ میں کچھ غلط نہیں کروں گا۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور بولی کہ فی الحال آپ لوگ تدفین کا انتظام کریں، ہم بعد میں بات کریں گے۔ سب ہمیں پہلے ہی دیکھ چکے رہے تھے اور یہ بات مجھے گوارا نہیں تھی۔ میں نے دائیں جانب دیکھا اور میرے بھائی آسودگی سے مسکرا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو لیے۔ میری آنکھوں میں آنکھیں بھر آئیں، اور شادی کے کچھ عرصے بعد میرے بھائی نے مجھ سے میری نند کے حوالے سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس کا اتنا سخت رویہ مجھے بے چین کر گیا اور میں نے فی الحال اپنے بھائی کو منع کر دیا۔ لیکن ان کی پسندیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ کچھ وقت بعد وہ رشتہ لے کر آنا چاہتے تھے، لیکن اب وہی لڑکی جو ان کی پسند تھی وہ مر چکی تھی۔ ایک مرد کے لیے یہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد تدفین کے تمام تر مراحل طے پا چکے تھے، شام کی سیاہی چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جب کمرے کا دروازہ کھلا اور میرے شوہر اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ کہیں نہ کہیں لاشعور طور پر میرے دماغ میں بھی یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ میری ساس میں اور میرے شوہر کا رویہ میت کے درمیان اتنا عجیب کیوں تھا؟ یہ لوگ میرے پاؤں کیوں پکڑ رہے تھے؟ مجھ سے معافی کیوں مانگ رہے تھے اچانک؟ حالانکہ یہ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، اس حد تک نفرت کرتے تھے کہ میرا چہرہ دیکھنا بھی ان لوگوں کو گوارا نہیں تھا۔ مجھے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا اور میری ذات پر بالکل رحم نہیں کھایا جا۔ میں ابھی انہی سوچوں میں سوچ رہی تھی کہ جب وہ میرے قریب آئے اور میرا ہاتھ تھام کر بولے، یقیناً تمہارے دماغ میں یہی باتیں آ رہی ہوں گی کہ اچانک ایسا کیا ہوا کہ سب منظر تبدیل ہو گیا۔ ہم تمہارے سامنے جو گئے اور تم اپنا سر بلند کر گئی، میری بہن مر گئی، یقیناً یہ باتیں تمہارے ذہن میں آ رہی ہوں گی۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا۔ وہ بولے، دراصل ان کنگن کی چوری تم نے نہیں، میری بہن نے کی تھی۔ تمہیں برباد کرنے والی وہی لڑکی ہے۔ تم اندرونی طور پر بالکل ٹھیک ہو، ماں بننے کی اہلیت رکھتی ہو، لیکن تمہیں ماں بننے نہیں دیا گیا۔ میں اب پریشان ہو چکی تھی اور بے چین ہو کر بولی، سلیم، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کھائے، مجھے شروعات سے بتاؤ کہ کیا ہوا۔ اگر کچھ نہیں بتانا تو یہ رویہ مت رکھو، کیونکہ میں اب بے چین ہو رہی ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ خدا کے لیے میرے حال کو سمجھو۔ میری بات سن کر وہ بولے، شروع سے ہی مجھے بچوں سے دلچسپی رہی ہے، مجھے کیا امی کو بھی بہت دلچسپی رہی ہے۔ میں اپنی بہن کو ہمیشہ ایک چھوٹے بچے کی طرح پیار کرتا تھا، لیکن جب شادی ہوئی میں اسے تھوڑا دور ہو گیا اور وہ دوری بالکل برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے چاہیے تھا جس کی جو اہمیت ہے اسے دی جائے، لیکن شادی کی شروعات میں ہی میں نے وہ اہمیت اسے نہیں دی، بلکہ تمہیں دینا شروع کر دی۔ تمہیں بھی دینی چاہیے تھی، لیکن تم اس کا پیار سے مجھے دینا چاہتے تھے، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ تم سے نفرت کرنا شروع ہو گئی، اس حد تک نفرت کہ وہ تمہیں ماں بننے نہیں دے رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو وہ میڈیکل کی پڑھائی کر رہی تھی، اس کی کافی نرس وغیرہ دوست بن چکی تھی جنہوں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ تمہیں ماں نہیں بننے دیا جائے۔ جب میں بھی کچھ دکھاتی تو وہ دوائی اس میں ملا دیتی۔ جس ڈاکٹر کے پاس تم اور میں چیک اپ کے لیے جاتے تھے، اس ڈاکٹر کے ساتھ اس کے پہلے ہی ڈیل ہو چکی تھی، اس لیے اس نے ہمیں جھوٹی رپورٹ بنا دی کہ جبکہ میرا رویہ اور امی کا رویہ تمہارے ساتھ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ میری ساری اٹینشن واپس اسی کی طرف چلی گئی، کیونکہ میرا دل تم سے عجیب ہونے لگا۔ ایک مرد ہونے کی حیثیت سے مجھے اولاد چاہیے تھی، میں اپنا خاندان بڑھانا چاہتا تھا، لیکن وہ رک گیا تھا۔ میں اب بہت شرمندہ تھا۔ 2 دن پہلے میں نے امی اور اپنی بہن کو بولا تھا کہ میں تمہارا علاج کروانے اب دوسرے شہر جا رہا ہوں، یعنی لاہور۔ وہاں پر ایک ڈاکٹر ہے، میری ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تمہیں ٹھیک کر دیں گے اور تم ماں بن جاؤ گی۔ یہ بات میں نے امی اور اپنی بہن سے کہی، اور اس نے ہمیں روکنے کی کوشش کی۔ سونے کے کنگن چوری کیے اور امی کے کان کھڑے کر دیے کہ چور تم ہو، اس لیے میں نے اس اور امی نے مل کر تمہیں تھانے میں بند کروا دیا۔ 2 دن سے وہ گھر میں نہیں رہی، صبح نکلتی شام کو واپس آتی۔ اس کے ساتھ اپنا مسئلہ بھی چل رہا تھا۔ وہ کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس لڑکے نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے
ماں بنا دیا۔ 2 دن بعد جب امی اس کے کمرے میں گئیں اور تکیہ ہٹایا تو نیچے سونے کے کنگن اور ایک خط تھا۔ تو تمہیں پھنسانے کے چکر میں خود بھی پھنسی ہوئی تھی۔ تم تو حالات چلی چکی تھی لیکن وہ یہی تھی۔ اس خط میں سب لکھا تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا، اور باقی کی تحریر تھی۔ میں اسپتال میں ابورشن کے لیے جا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میری جان کو خطرہ ہے۔ آپ میرے لیے ہسپتال آ جانا۔ بھابھی نے چوری نہیں کی تھی، بس اپنی طرف سے جب کی نظریں ہٹانے کے لیے اور بھائی بھابھی کو روکنے کے لیے میں نے بھی یہ چال چلی تھی۔ امی اور میں فوراً ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر معلوم ہوا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس وقت مجھے سب سمجھ میں آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں اور تم کتنی بڑی مصیبت میں پھنستے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے فوراً FIR واپس لی اور تمہیں واپس یہاں بلانا۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اس کی بات ان کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے کندھے سے بھاری بوجھ اٹھایا ہو۔ نہ میں چور تھی، نہ میں بانجھ تھی۔ سب کچھ تباہ کرنے والی میری نند تھی جو خاموش تماشائی بنی تھی۔ مجھے اندر ہی اندر ڈس رہی تھی۔ میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ وہ بھی میرے طرح لاشعوری میں جی رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو بھی سچے دل سے معاف کر دیا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دوں گی کہ خاص کر شادی شدہ بھائیوں کو، جب شادی ہو جائے تو اپنی بہنوں کو بھی نہ بھولیں، انہیں بھی ہمت دیں، کیونکہ اگر آپ ان سے اپنی نظریں ہٹائیں گے، انہیں کہیں پر پیچھے چھوڑ دیں گے، وہ آپ کی ہی بیوی سے بدظن ہو جائے گی اور حسد کرنے لگے گی۔ ہر رشتے کو توازن سے رکھنا سیکھیں، یہی ایک بہترین مرد کی پہچان ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔